آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن، جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا پورا جسم انسان کی طرح ہوگا مگر اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ اے نماز نہ پڑھنے والے میرے بھائیوں، تمہارے رسول کے قول پر تم کو یقین نہیں ہے، اور اگر یقین ہے تو ذرا سوچو جب قیامت کے دن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تمہارے چہرے سور کی طرح ہو جائیں گے۔ اے فجر کی نماز بستروں میں ترک کرنے والوں، اے ظہر کی نماز کاروبار میں ختم کرنے والوں، اے عصر کی نماز ترک کرنے والوں، تمہیں اپنے آپ پہ رحم نہیں آتا، تم اپنے آپ پہ رحم نہیں کرتے۔ ارے چہرے پر اگر سفید داغ ہو جائیں تو آدمی شادیوں میں جانا بند کر دیتا ہے، آدمی جلسوں میں جانا بند کر دیتا ہے۔ سفید داغ ہو جائے تو یہ ارے سفید داغ لے کے آدمی شادیوں میں نہیں جاتا۔ اللہ نہ کرے اگر سور کی طرح منہ کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی جلسے کے مولوی صاحب 14ویں صدی کے نہیں کہہ رہے، یہ رسول اللہ کی زبان کہہ رہی ہے، حضور کی زبان، حضور کی زبان کہہ رہی ہے۔ بولو اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو تم کسی محفل میں جانے میں شرماتے ہو نا؟ میں نے ایک عالم کو دیکھا، میں رو پڑا، بہت نیک عالم، ابھی کچھ دن پہلے ایک بہت نیک عالم کو دیکھ کے میں جلسے میں رو رہا تھا۔ ان کے ہاتھ پہ سفید داغ تھا، تو جب وہ تقریر کر رہے تھے تو تقریر کرتے کرتے جب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو اپنے ہاتھ کو رومال میں چھپا لیتے۔ بیماری تو اللہ دیتا ہے، اور جس کو بیماری دیتا ہے اس کے درجات بھی بلند، نیک آدمی ہے لیکن اللہ نے ان کو وہ بیماری دے دی، اللہ کی مرضی، اللہ جس کو جو چاہے بیماری دے دے۔ تو جب وہ ہاتھ چھپا کر کے تقریر کرتے تھے تو میں نے دیکھا تو میری آنکھ میں آنسو آ گیا، مجھے خیال ہے اللہ انسان سفید داغ جلسے میں نہیں بتا پاتا، جب اس کا منہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا، تو یہ تیری بارگاہ میں منہ لے کر کیسے جائے گا؟ آج کتنے لوگ اس جلسے میں آئے ہو، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، فجر پڑھی، نہیں پڑھی، اکثر لوگوں نے نہیں پڑھی، اور رسول اللہ نے کیا فرمایا جو نماز نہیں پڑھے گا جب وہ اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں۔ 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ۔ اگر مجھے لوگوں کی بوریت کا احساس نہ ہوتا تو نماز کی اہمیت کے تحت میں کسی عنوان پہ تقریر ہی نہیں کرتا، میں پوری زندگی صرف نماز پہ تقریر کرتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے جو نماز پڑھے گا اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ اپنی قوم کو اگر میں صرف نمازی بنانے میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ میرے لیے بھی نجات ہے، ان کے لیے بھی نجات ہے، کیونکہ نماز سے بڑی چیز کامیابی کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ دوسری چیز، جہنم کے اندر سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ 3 لوگوں کو ہوگا، 3 لوگوں کو۔ نمبر 1 بے نمازی کو۔ اب دوسرا سنو، بات ختم، اس سے دھیان سے سننا۔ آپ ہمیشہ مقرر بلاتے ہیں، آج آپ نے مقرر نہیں بلایا، آج آپ نے فقیر بلایا، فقیر۔ یہ فقیر کے دل کا درد سنو، تقریر نہیں، درد ہے دل کا فقیر کا، قادری فقیر، غوث پاک کے فقیر کے دل کا درد ہے، سن لو۔ سب سے زیادہ عذاب بے نمازی کو، دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ عذاب کس کو؟ جو دنیا میں نشہ کرے گا اس کو، نشہ کرنے والے۔ آج میری قوم میں نشہ عام ہو گیا، شراب کا نشہ، ڈرگ کا نشہ، بھنگ کا نشہ، چرس کا نشہ، انجیکشن کا نشہ، ہیروائن کا نشہ۔ نشہ کرنے والوں کا انجام ایک حدیث میں سن لو بس، پھر بات ختم۔ توجہ، قیامت کے دن جن لوگوں نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا، نشہ، قیامت کے دن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ایک بار بھی دنیا میں نشہ کیا، ایک بار، صرف ایک بار، اور توبہ نہیں کیا، توبہ کے بغیر مر گیا، تو آقا فرماتے ہیں جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا۔ وہ سور یا بندر کی شکل لے کے اٹھے گا جس نے ایک بار نشہ کیا۔ اور حضور کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ توجہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والا اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا،
اور جن چیزوں سے اس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا وہ نشے کی چیزیں اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی، اور اس کے پورے جسم پہ نشہ کرنے والے کے جسم پہ سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا، منہ سے پاخانہ، وہ پاخانے کی الٹی کر رہا ہوگا۔ نشہ کرنے والے میرے جوانوں، جو دوست تمہیں کتا گولی کی طرف، نشے کی گولی کی طرف، انجیکشن کی طرف، نشے کی طرف لے جاتے ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تمہارے دشمن ہے۔ دشمن اللہ کے رسول نے فرمایا جو نشہ کرتا ہے میں محمد اس سے بیزار ہوں، اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ بیزار ہوں۔ اور آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا جب نشہ کر کے مرے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا تو وہ مجھے پکار کر کہے گا یا رسول اللہ مجھے بچا لو، یا رسول اللہ مجھے بچا لو، تو میں کہوں گا تو میری شفاعت کے قابل نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کہیں گے او نشہ کرنے والے تو میری شفاعت کے قابل نہیں ہے۔ بولو دنیا میں نشہ کر، فلمیں دیکھ کر، پکچر دیکھ کر، بلکہ آؤ ایک حدیث سنو، دردناک حدیث۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی نشہ کرے تو نشہ کرنے والوں کے ساتھ تم اپنا رشتہ مت رکھو، نشہ کرنے والے کو پہلے سمجھاؤ، اگر مانتا ہے تو ٹھیک ہے۔ نشہ کرنے والا اگر پتہ چل جائے کہ یہ بندہ نشہ کر رہا ہے تو نشہ کرنے والے کو پہلے سمجھاؤ، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا اس کا بائیکاٹ کرو۔ آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والے سے تعلق مت رکھو، نشہ کرنے والے سے رشتہ مت رکھو۔ اب نشہ کرنے والے سے رشتہ رکھنے کا انجام کیا ہے سنو۔ آقا فرماتے ہیں جس نے نشہ کرنے والے کو ایک لقمہ کھلایا، لقمہ، تو آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والے کو جو کھانا کھلائے گا ایک لقمہ، اللہ اس کے جسم پر قیامت کے دن سانپ اور بچھو مسلط کرے گا۔ جس نے نشہ کرنے والے کی کوئی حاجت پوری کی گویا اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی، جس نے نشہ کرنے والے کو قرض دیا اس نے مسلمان کے قتل پہ مدد کی۔ حتیٰ کہ آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا اگر تمہاری محفل میں آئے اس کو عزت کے ساتھ اپنے پاس مت بٹھانا، اگر تمہیں پتا چل جائے کہ اس نے نشہ کیا پہلے سمجھاؤ، نہیں مانے اس کو اپنے ساتھ مت بٹھانا۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم نشہ کرنے والے کو اپنے پاس عزت سے بٹھاؤ گے تو اللہ قیامت کے دن تم کو اندھا اٹھائے گا، اندھا۔ بتاؤ جب نشہ کرنے والے کو اپنے پاس بٹھانے، یہ مولانا اگر پتا چلے کہ کوئی بندہ نشہ کرتا ہے پھر بھی اللہ کے رسول کے منع کرنے کے بعد مولانا اپنے پاس نشہ کرنے والے کو بٹھائے تو اللہ مولانا کو اندھا اٹھائے گا، تو جو خود نشہ کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ بتاؤ جب نشہ کرنے والے کو عزت سے بٹھانے والے مولانا کو اللہ اندھا اٹھا رہا ہے تو جو نشہ کرتا اللہ اس پہ کتنی ناراضگی کا اظہار کرے گا، اس کو کیسا۔ اس لیے میرے بھائیوں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ، جہنم کے راستے پہ مت جاؤ۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ کر لو اللہ سب معاف کر دے گا، توبہ کے دروازے کھلے اللہ سب معاف کر دے گا۔ سچی توبہ کرو، بولو توبہ کرتے ہو، سورج غروب ہو رہا ہے، توبہ کا وقت ہے، سب توبہ کرتے ہو، سب کرو گے؟ ارے توبہ کرنے والے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ 70 دن تک آسمان میں نور کی قندیلیں جلاتا ہے، اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں آج ایک جوان نے توبہ کی ہے، اسی خوشی میں اللہ نے نور کی قندیلیں جلائی۔ توبہ کرنے والے کے لیے حضور اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ توبہ کرتے ہو، سب کرو گے سب توبہ؟ بھائیوں کیسے کیسوں نے توبہ کی، اللہ نے قبول کیا۔ اب مغرب کا ٹائم ہو گیا، ہے نہیں وقت، ورنہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا تو آپ کو پتا چلتا کہ توبہ کرنے والا کہاں پہنچتا ہے۔ بس اتنا سن لو کہ ویسے میں نے تقریروں میں کئی جگہ کئی واقعات بتائے، یہاں اب میں واقعہ نہیں بتاتا، صرف اتنا کہتا ہوں توبہ کر لو۔ توبہ جو کر لیتا ہے اگر ہزاروں سال گناہ کر کے بھی کوئی توبہ کرے نا تو اللہ اس کو توبہ کرنے والوں کو گناہ سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ آؤ کیا عرض کر رہا تھا، حضور کی محفل سجی ہے، ایک جوان روتے ہوئے آیا اور روتے روتے آتا ہے۔ حضور کی عادت تھی
हुजूर जिसको भी रोते हुए देखते थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को रोना पसंद नहीं था। आका अलैहिस्सलाम को रोना पसंद नहीं था, यानी पसंद से मुराद ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम किसी का रोना देख नहीं सकते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम रोना देखकर बेचैन हो जाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवान को रोते हुए देखा और फरमाया, ए जवान, तू क्यों रो रहा है? तेरे रोने की वजह क्या है? तो वो जवान अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह ये है कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है। मैं कोई मैसेज नहीं देख रहा हूँ, मैं किताब का हवाला देख रहा हूँ, मुझे पढ़ना है। मैं स्टेज पे आते हुए मोबाइल बंद करके आता हूँ। मैं मिंबर पे कभी मोबाइल नहीं चलाता, तो मुझे किताब देखनी है, इसलिए मैं आपके सामने ये बात मोबाइल देख रहा हूँ। वरना हुजूर की हदीस पढ़ते हुए तवज्जो हुजूर की तरफ होना चाहिए, मोबाइल की तरफ नहीं। और एक बात बताऊं, हुजूर की हदीस का उतना ही एहतराम करो कि हुजूर अगर हमारे सामने मौजूद होते तो हम कितना एहतराम करते हैं, उतना ही हुजूर की हदीस का एहतराम। ये जो भाई लोग मोबाइल लेकर बैठे हैं ना, इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इनको हुजूर की हदीस की अहमियत नहीं मालूम है। जिस दिन इनको हुजूर की हदीस की अहमियत पता चलेगी, ये तकरीर तो रिकॉर्ड हो ही रही है, बाद में चाहिए तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप क्यों रिकॉर्ड करते हैं? जितनी देर तक आप तकरीर रिकॉर्ड करते हैं ना, तो आपकी तवज्जो मोबाइल की तरफ होती है, तकरीर की तरफ नहीं होती। और आपकी तवज्जो कहाँ होनी चाहिए? तकरीर की तरफ, क्योंकि बयान क्या किया जा रहा है? हदीस बयान की जा रही है। गौर से सुनना। अब मैं किताब मुझे मिल गई, अब हदीस सुनो, रिवायत सुनो, गौर कीजिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की आदत थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते थे। तो सरकार ने फरमाया, ए जवान, तू क्यों रो रहा है? तेरे रोने की वजह क्या है? तो उस जवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, मेरे अब्बा मर गए और मैं देहात में रहता हूँ, छोटे से गांव में रहता हूँ, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, हमारे गांव में न कोई नहलाने वाला है, यानी गुस्ल देने वाला मैयत को कोई नहीं है, नहलाने वाला कोई नहीं है, कफन पहनाने वाला कोई नहीं है, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो मैं क्या करूँ? अब यही इसीलिए रो रहा हूँ। मेरे आका ने करम फरमाया और करम फरमाने के बाद मेरे सरकार ने फरमाया, देख, मैं तेरे अब्बा को नहलाने के लिए, कफन पहनाने के लिए, जनाजा पढ़ने के लिए बड़ी हस्तियों को भेज रहा हूँ। सरकार ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को फरमाया, सैयदना फारूक आजम को फरमाया, तुम दोनों जाओ, इसके साथ जाओ, इसकी गांव में जाओ और इसकी गांव में जाकर इसके अब्बा को नहलाओ, इसके अब्बा को नहलाकर कफन पहनाओ, कफन पहनाकर जनाजा पढ़ो और जनाजा पढ़ के दफन करो। सैयदना सिद्दीक अकबर फारूक आजम उस गाँव में गए। अब गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत तवज्जो से, तुम्हारे फायदे की, मेरे फायदे की बात है, सरकार के हदीस पाक है। आका अलैहिस्सलाम ने जब दोनों को हुक्म दिया तो हुजूर के दोनों यार उनके गांव में गए। जैसे ही गए नहलाने के लिए तो देखा मैयत पर चादर रखी हुई है। तो उन्होंने जैसे चादर हटाया तो क्या देखा कि मैयत का मुंह, मैयत का चेहरा काले सूअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। उसका मुंह कैसे हो गया? काले सूअर। सूअर जानते हो ना, सूअर पता है ना, सूअर का नाम आने से तुम्हें चिढ़ आती है ना, अल्लाह अकबर, सूअर के नाम से भी तुम्हें नफरत है ना। उस मैयत का चेहरा काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह। एक तो खिंजीर, एक तो सूअर, और वो भी कौन सा? काला। काला सूअर कितना डरावना लगता है, अंधेरे में देखो तो डर लगता है, उजाले में भी देखो तो उसको डर लगता है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, बोलो अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह मांगो। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम, सैयदना सिद्दीक, सैयदना फारूक दोनों रो पड़े और रोते रोते बेहाल हो गए। एक कासिद को आका की बारगाह में भेजा, या रसूल अल्लाह, इसका चेहरा तो काले सूअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह हो गया, इसको कैसे नहलाएंगे, कैसे कफन पहनाएंगे, इसका जनाजा कैसे पढ़ेंगे? या रसूल अल्लाह, आप हमारी रहनुमाई करें। मेरे आका ने जब ये सुना तो अल्लाह के रसूल खुद भी उठ करके उस देहात में आए। जब उस देहात में तशरीफ लाए तो जैसे ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो क्या देखा कि उसका मुंह काले सूअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। हुजूर बहुत रोए और रोते रोते अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, इसका चेहरा दुरुस्त कर दे, इसका चेहरा ठीक ठाक कर दे। अल्लाह ने हुजूर की दुआ से उसका चेहरा सही कर दिया, ठीक ठाक कर दिया। जल्दी जल्दी सहाबा ने उसको गुस्ल दिया, उसकी नमाज पढ़ी, उसको कफन पहना के नमाज पढ़ी और नमाज जनाजा के बाद
بعد کسی نے چپکے سے کہا ارے ارے اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، حضور کی دعا سے ٹھیک ہوا، اب ذرا نماز جنازہ کے بعد چیک تو کر لو، ذرا دیکھ تو لو کہ ابھی اچھا ہے یا پھر ویسے ہی بدل گیا۔ جب نماز جنازہ کے بعد اس کے منہ سے کفن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اب بھی اس کا چہرہ کالے سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا چہرہ بار بار سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، وہ بھی کالے سور کی طرح، اس کا چہرہ جنازے میں بدل کیوں جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے خود کچھ کہنے کی بجائے اس کے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا اے جوان تو سچ بتا کہ تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ تو پردے ڈالتا ہے، میرا اللہ یوں کسی کو ذلیل نہیں کرتا، یہ بتا کہ تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ اس جوان نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، وہ بہت اچھا تھا، لیکن اس کے اندر صرف ایک برائی تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو وہ سو جایا کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تب اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں جو شک کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ، یعنی ایسا کام مت کرو جس کام کے کرنے کے بعد تم بھی جہنم میں جاؤ اور تمہاری اولاد بھی جہنم میں جائے۔ ہم کو کہاں جانا ہے؟ انشاءاللہ جنت میں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ بولو بھائی کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں، ایک سچی بات پوچھتا ہوں۔ دو راستے ہیں، ایک راستہ دلی کی طرف جا رہا ہے اور ایک راستہ لکھنؤ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کتنے بھی بڑے پیر کے مرید ہیں، سمجھ لو کہ آپ ڈائریکٹ غوث پاک کے مرید ہیں، ڈائریکٹ غریب نواز کے مرید ہیں، ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کے مرید ہیں۔ اگر آپ نے لکھنؤ کا راستہ چوز کیا ہے، لکھنؤ کا راستہ اختیار کیا ہے، تو کیا پوری زندگی آپ کبھی دلی پہنچ سکتے ہیں؟ کیونکہ دو راستے مخالف ہیں، ایک ادھر کو جا رہا ہے، ایک ادھر کو جا رہا ہے۔ بولو آپ اگر لکھنؤ کے راستے پہ آپ چل رہے ہیں، لکھنؤ کا راستہ آپ نے اختیار کیا ہے، تو کیا کبھی آپ دلی پہنچ پائیں گے؟ بولو بھائی پہنچ پائیں گے؟ کوئی بڑے سے بڑا عالم مفتی فاضل لکھنؤ کے راستے پہ چلنے والے کو دلی پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ دونوں راستے مخالف ہیں۔ آپ پوری زندگی لکھنؤ کے راستے پہ چلتے رہیں اور آپ تلاش دلی کی کریں، زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کبھی دلی پہنچ نہیں سکتے۔ تو پتہ چلا جو منزل پہ جانا ہوتا ہے راستہ وہی اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو جانا دلی ہے، آپ پیدل جائیں، سائیکل سے جائیں، ٹو ویلر سے جائیں، فور ویلر سے جائیں، کیسے بھی جائیں، راستہ آپ کو چننا وہ پڑے گا جو آپ کی منزل کی طرف جاتا ہے۔ اگر آپ نے منزل والا راستہ نہیں چنا تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی آپ کو منزل پر نہیں پہنچا سکتی۔ دلی جانے کے لیے دلی کا راستہ پکڑنا پڑے گا، لکھنؤ جانے کے لیے لکھنؤ کا راستہ پکڑنا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی جنت اور جہنم یہ دو منزلیں بنائی ہے۔ کچھ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، کچھ لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ اب اگر آپ کو جانا ہے جنت کے اندر تو آپ کو راستہ جنت کا اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر پوری زندگی آپ جہنم کا راستہ چلتے رہے اور آپ نے سوچا کہ میں پوری زندگی جہنم کا راستہ چلوں گا اور پھر غوث پاک مجھے جنت میں لے جائیں گے، غریب نواز مجھے جنت میں لے جائیں گے، اعلیٰ حضرت جنت میں لے جائیں گے، مفتی اعظم جنت میں لے جائیں گے، یہ لوگوں کے پاس طاقت تو ہے جنت میں لے جانے کی، لیکن اصول بھی ہوتے ہیں۔ راستہ جیسا ہوگا مسافر وہیں پر پہنچے گا۔ تو میرے بھائیوں اب مجھے بتاؤ، جنت میں سب جانا چاہتے ہو، راستہ کون سا اختیار کیا ہے؟ کون سے راستے پہ چل رہے
ہو. اب میں آپ کے سامنے بتاؤں جنت کا راستہ کیا ہے. یہ کوئی سڑک نہیں ہے. جنت کا راستہ ہے نمازوں کی پابندی. جنت کا راستہ ہے سچ بولنا. جنت کا راستہ ہے جھوٹ سے بچنا. جنت کا راستہ ہے نشے سے بچنا. جنت کا راستہ ہے خود بھی اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا پابند بنانا. جنت کا راستہ ہے صراط مستقیم پر چلنا. جنت کا راستہ ہے علماء سے محبت کرنا. جنت کا راستہ ہے اولیاء سے محبت کرنا. جنت کا راستہ ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا. جنت کا راستہ ہے اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرنا. جنت کا راستہ ہے حلال روزی کھانا. جنت کا راستہ ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا. اور جہنم کا راستہ کیا ہے؟ گانے سننا. جہنم کا راستہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. جہنم کا راستہ کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانا. جہنم کا راستہ کیا ہے؟ گندی فلمیں اور پکچریں دیکھنا. جہنم کا راستہ کیا ہے؟ عورتوں کا بے پردہ رہنا. جہنم کا راستہ کیا ہے؟ حرام لقمے کھانا. اب بتاؤ یہ میں نے نہیں کہا, یہ اللہ رسول نے کہا. اللہ رسول کی باتیں میں تم تک پہنچانے آیا ہوں. اب ذرا اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو, جانا جنت میں چاہتے ہو اور راستہ جہنم کا پکڑ کر کے رکھے ہو, تو بتائیے ہمیں جنت میں کون لے جا سکتا ہے؟ یاد رکھنا مرنے کے بعد پچھتاؤ گے, صرف پچھتاؤ گے کہ ہم نے علماء کی بات نہیں سنی, ہم نے اللہ کے رسول کی حدیثوں پہ توجہ نہیں دی. ہم جلسے تو کرتے تھے, جلسوں میں ہزاروں روپے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے تھے. بولو یہ جلسہ کیسے ہوا؟ تم سب کی محنتوں سے ہوا. کیوں جلسہ کر رہے ہو؟ جلسہ اس لیے کر رہے ہو کہ ہم لوگ عزت حاصل کریں گے. جلسہ اس لیے کر رہے ہو کہ بھیڑ اکٹھا کریں گے. ارے بھیڑ اکٹھا تو ہر جگہ ہو جاتی ہے. اگر بھیڑ اکٹھا کرنا تھا تو کسی مداری کو بلا لیتے, ڈگڈگی بجا کے بندر نچاتا, وہاں بھی بھیڑ جمع ہو جاتی. کوئی سیاسی لیڈر آتا, وہاں بھی بھیڑ جمع ہو جاتی. ہم نے بھیڑ جمع کرنے کے لیے جلسہ نہیں کیا ہے, ہم نے اپنے آپ کے احتساب کے لیے جلسہ کیا ہے. ہم نے اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے جلسہ کیا ہے. ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جلسہ کیا ہے. ہم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جلسہ کیا ہے. بتاؤ جب اس لیے جلسہ کیا ہے تو پھر جہنم کے راستے پر کیوں چل رہے ہو؟ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ سن لو. اللہ کے بندو, ہم میں کسی میں بھی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. اللہ کا عذاب اتنا خطرناک ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. اتنا مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, اگر ہمارے سر میں درد ہو, ذرا بتائیے, اگر ہمارے سر میں درد ہو, ہم سر کا درد برداشت نہیں کر پاتے. اب مجھے بتانا میرے بھائیوں, ہم اتنے کمزور ہیں. میری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے, ہماری بچیاں بھی چھوٹی چھوٹی بیٹھی ہوئی ہے. مجھے بتاؤ, ارے جب سر کا درد برداشت نہیں کر سکتے تو گناہ کی وجہ سے جب اللہ جہنم میں تمہیں عذاب دے گا تو کیا برداشت کر سکو گے؟ آئیے میں کچھ عذاب آپ کو سناؤں. اللہ کا عذاب جو جہنم کے اندر ہے, کیونکہ میں نے جہنم کے بارے میں آیت پڑھی ہے. خدا کے لیے اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے, اے میرے مومن بندو, اے میرے نبی کے غلاموں, اے میرے نبی کے عاشقوں, اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, اے میرے نبی کا دم بھرنے والوں, اے میرے نبی کے نام پر تن من دھن کی قربانی دینے والوں, جہنم میں نے بنائی تو ہے, میں تمہیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا. اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو, اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچا لو. کیسے بچاؤ گے؟ آؤ اللہ کے رسول کی بات پر اگر یقین ہے تو رسول اللہ کی بات سنو. میری نہیں, میری اوقات کیا ہے کہ میں بات کروں, زبان میری ہے, حدیث رسول اللہ کی ہے. اب دھیان سے سننا, اگر تم مومن ہو تو رسول اللہ کی بات پہ یقین کرو. میرے اور تمہارے رسول فرماتے ہیں, میں معراج کی شب معراج جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا, جب میں نے جہنم میں جھانک کر کے دیکھا تو آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے تھے جن کے سروں کو بڑی بڑی چٹان, چٹان کس کو کہتے ہیں؟ گول گول جو بڑے پتھر ہوتے ہیں اس کو چٹان کہتے ہیں. بڑی بڑی چٹان سے لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اگر حضور کی بات مانتے ہو تو تھوڑی دیر احساس کرو, تھوڑی دیر غور کرو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چٹانوں سے لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں, اور جب چٹان ان کے سر پہ مار
ماری جاتی ہے تو ان کے سر ایسے پس جاتے ہیں جیسے لوہے کو چنے پر مارو، ہتھوڑے کو چنے پر مارو تو چنا جیسے پس جاتا ہے، ویسے لوگوں کے سر پس رہے ہیں، لوگوں کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ رسول رحمت للعالمین ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمارے باپ سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، بلکہ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ ہمارے نبی اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا نے جب دیکھا کہ میری امت کے سر بڑی بڑی چٹانوں سے، بڑے بڑے ہتھوڑوں سے کچلے جا رہے ہیں، اور ایسا ان پہ جب چٹان پڑتی ہے، ہتھوڑے پڑتے ہیں تو ان کے سر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ان کے سر پس جاتے ہیں، تو میرے سرکار نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سر کچلے جا رہے ہیں، جن کے سر کچلے جا رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا۔ بولو جب نبی کی بات پہ یقین ہے، ہم تو کہتے ہیں نا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ جب نبی کی ہر بات سچ ہے تو پھر تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارے سر کچلے جائیں گے، تم برداشت کر سکو گے؟ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب ہم سر کا درد برداشت نہیں کر سکتے تو وہ جہنم کا لوہا، وہ جہنم کے آگ کا بنا ہوا ہتھوڑا، وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی بڑی بڑی چٹانیں جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے سر کچلے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس وقت تو پچھتاؤ گے۔ کاش مولوی صاحب کی بات سن کر، ان کی تقریر سن کر میں نے 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتے نا، اللہ کے بندوں نماز نہیں پڑھتے نا، تو یاد رکھو ایسی چٹانوں سے کچلے جاؤ گے۔ اب آئیے دوسری بات سنیے، میں تو چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں جلدی پڑھ رہا ہوں۔ ایک حدیث اور سن لو، اس کو علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ اللہ اب ذرا دوسری بات سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں لرز جاؤ، زندگی کو بدل لو، زندگی میں انقلاب پیدا کر لو، ورنہ ایک دن مرنا ہے۔ بہت دن تک ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا، بولو وہ دنیا سے گئے کہ نہیں گئے؟ ہمیں بھی جانا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے تو بھی وہاں تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ میرے بھائیوں سنو، اللہ کے رسول کا دور ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا دور ہے، میرے آقا کا ظاہری دور ہے۔ ویسے تو ہر دور حضور ہی کا ہے، ہر زمانہ حضور ہی کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ظاہری ہے۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری دور کے اندر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ظاہری دور کے اندر صحابہ کرام حضور کو چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا توجہ کرو، تصور کرو، بہت قیمتی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضور کی بات ہو رہی ہے، میرے اور تمہارے آقا کی بات ہو رہی ہے۔ سوچو حضور کی محفل میں کیسا مزہ آ رہا ہوگا۔ میرے سرکار بیٹھے ہیں، چاروں طرف سے صحابہ حضور کو گھیر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے نبی کا ذکر کرو تو محفل میں اتنا سکون ملتا ہے، جب نبی خود جلوگر ہوتے ہوں گے تو محفل میں کیسا مزہ آتا ہوگا۔ آسمان کے ستارے بھی زمین مدینہ کو، آسمان کے ستارے بھی زمین مدینہ کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہوں گے کہ ہم میں چاند اور سورج تو ہے، مگر مدینے کی زمین کتنی خوبصورت ہے کہ اس میں آفتاب نبوت جلوہ گر ہے، مہتاب رسالت جلوہ گر ہے، اور صدیق فاروق عثمان علی جیسے ستارے آمینہ کے چاند کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں آسمان کا چاند اس کی اوقات اور کہاں آمینہ کا چاند۔ آپ کو بتاؤں دونوں چاند میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے آسمان کے چاند کو کہا تھا، او آسمان کے چاند تیری اوقات تو یہ ہے کہ تو صرف رات کو چمکتا ہے،
صاحب قبلہ. حضور کا چہرہ ایسا چمکتا تھا کہ اندھیری رات میں بھی لوگ حضور کے چہرے کی روشنی میں راستہ طے کر لیا کرتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خط حال ماں زلف عبر اجل تورے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. کتنے خوبصورت سبحان ہمارے اللہ. حسین. میں تو یہی اپنے نصیبے پہ ناز کرتا ہوں کہ ہر مذہب کے آدمی کو چیلنج ہے تیرے مذہب کا قائد لا، اور اپنے نبی کو ہم بتاتے ہیں ارے ہمارے نبی جیسا خوبصورت کسی کے پاس نہ قائد تھا نہ ہے. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس. جس کا قائد اتنا خوبصورت ہو اس کا مذہب کتنا خوبصورت ہے. کتنا خوبصورت مذہب ہوگا. اپنے مذہب پہ توجہ کرو، اپنے مذہب پہ توجہ کرو. کتنا خوبصورت. اگر مذہب کی بات ہے تو سب نبی اسلام لے کر آئے، مگر یہ بھی کہوں ہر امت کو چیلنج ہے کہ ہمارا نبی جتنا خوبصورت ہے تم سب کے نبی خوبصورت تھے، وہ ہمارے ہی نبی ہے. ہم ایمان سب پر لائے، لیکن جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس جیسے خوبصورت تو حضرت موسیٰ بھی خوبصورت ہے مگر ہمارے نبی کی طرح خوبصورت نہیں ہے. حضرت یوسف بھی خوبصورت ہے مگر ہمارے نبی کی طرح نہیں ہے. کیا فرق ہے حسن مصطفیٰ میں اور حسن یوسف میں؟ اللہ اکبر. حسن یوسف دیکھ کر عورتیں عاشق ہو گئی اور حسن مصطفیٰ تو اللہ کو بھی بھا گیا. زندہ باد زندہ باد. حسن یوسف پر عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. توجہ. حسن یوسف پر عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ہو گئی اور میرے نبی کی ایک انگلی کو دیکھ کر جان ٹکڑے ہو گئی. زندہ باد زندہ باد. دیکھو اپنے نبی کی شان ہے اپنے. اس لیے اگر نبی کے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو گناہ چھوڑ. نبی کے ساتھ رہنا ہے کیا کرو؟ گناہ چھوڑ. دیکھو ابھی ایک بات بتاؤں، مجھ جیسا گنہگار گرا پڑا میرے قریب بیٹھنے کو کتنے لوگ کوشش کر رہے ہیں نا. حالانکہ میں تم سب میں گنہگار، تم سب مجھ سے اچھے. اللہ کے بندوں میں سب سے گنہگار اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو امین القادری کہتے ہیں. سب سے زیادہ مجرم گنہگار گرا پڑا سیاکار. لیکن کیا نسبت ہے مجھے؟ رسول اللہ سے اتنی نسبت ہے کہ ہم ان کے گھرانے میں پیدا ہو گئے. تو آپ ہمارے قریب بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے مار رہے ہیں. مسافہ یہاں ہم ہیں تو ہمارے قریب آنے اتنے تڑپ رہے ہو. قیامت میں ہم ہوں گے پتہ نہیں کہاں، لیکن رسول اللہ سب کو نظر آئیں گے. رسول اللہ سب کو نظر آئیں گے. تو بولو حضور کے قریب کون پہنچے گا؟ وہاں کوئی سورسز سے نہیں پہنچے گا، وہاں کوئی کسی کی چاپلوسی سے نہیں پہنچے گا، وہاں کوئی کسی کے ذریعے سے نہیں پہنچے گا. اگر نبی کے قریب رہنا ہے تو جو دنیا میں گناہ چھوڑ دے گا اس کو نبی کے قریب میں بٹھایا جائے گا. زندہ باد. سبحان اللہ. اگر نبی کے قریب رہنا ہے تو بولو ارے علماء کے پاس بیٹھنے میں اتنا مزہ آتا ہے تو نبی کے ساتھ بیٹھنے میں کتنا مزہ آئے گا. میرے امام کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، جمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن، پیسے مہن، یہ امن و امان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور پھیر لیا، گئے ہوئے دن معاشر کیا. یہ تاب و تواد تمہارے لیے. صبا وہ چلے، آگ بھلے، پھول کھلے، دنوں بھلے، لبا کے تلے، سنا میں کھلے، ہماری زبان تمہارے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ پیر سید امین القادری صاحب قبلہ. عشق محبت، عشق محبت. اگر آج میرے نبی سے
वफादारी करोगे, अगर आज मेरे नबी से वफादारी करोगे तो नबी के झंडे के नीचे कयामत के दिन रहोगे और इतने करीब से हुजूर को देखोगे। आज बिन देखे उन पे दुरूद पढ़ते हो, कयामत में उनका चेहरा देखते जाओगे, दुरूद पढ़ते जाओगे। जिंदाबाद, और सुभान अगर क्या तुमने बात। जवानी में गुनाह छोड़ दिया, अगर तुमने जवानी में गुनाह छोड़ दिया तो रसूलुल्लाह का वादा है, जो जवानी में गुनाह छोड़ दे मैं उसका हाथ पकड़कर अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। बोलो हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे तो कैसा मजा आएगा। तो अब बात चल रही थी, क्या सुनिए, मैं बात मुख्तसर, अजान का टाइम करीब हो रहा है, तवज्जो फरमाएं। हुजूर की महफिल सजी है, हुजूर की, बोलो बे हुजूर की, आप उठ के इधर नहीं आए, अभी अभी उधर ही बैठे। बात सुनो, बात सुनो, नजराना देने से ज्यादा कीमती है कि आप मेरी तकरीर सुनो। और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो एक तरीका बताऊं नजराना देने का, बताऊं, बताता हूं, सब जगह बताता हूं, यहां भी बता। मेरी बात अच्छी लगे उठ के नहीं आना, एक जेब से पैसा निकालना और दूसरी जेब में डाल देना। क्या करना? एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में, अब पैसा जमा करना। जब महफिल खत्म हो तो मगरिब की नमाज जिस इमाम के पीछे जाके पढ़ना या इशा की नमाज, तो उस इमाम साहब को कहना कि मेरी तरफ से भी और सैयद की तरफ से आपको नजराना कबूल फरमाए। ठीक है, ऐसा करोगे, वहीं बैठो, उधर ही बैठो। मैं नजराना लेने से इनकार नहीं कर रहा हूं, मुझे ही दो, मगर मेरे इमामों को दोगे तो समझ लो कि आपने मुझे दे दिया। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। अब आप वहीं बैठेंगे, गौर से सुनना मेरी बात, बात कीमती है। हुजूर की महफिल सजी है, अल्लाह के रसूल की महफिल सजी है, सब बैठकर अच्छी प्यार की बातें हो रही है, सबको मजा आ रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। ऐसे में एक नौजवान रोते हुए अल्लाह के रसूल के पास आता है। मेरी बहनों को भी अगर मेरी बात अच्छी लग रही हो तो वो नजराना एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में रखे, ठीक है, और जितने पैसे जमा हो घर जाकर अपनी सास के हाथ में दे दे, ये कहकर कि ये मेरी तरफ से नजराना और सैयद की तरफ से नजराना, इधर मत भेजो, अपनी सास को दो, इसलिए कि सास को कौन देता है? हाँ, सास को मर्द देते, सास को औरतें नहीं देती। जब औरतें नजराना सास को देने लगेगी तो किसी घर में झगड़ा ही नहीं होगा, है ना भाई? हाँ, मौलाना को नजराना देते हो, सास को भी दो, ससुर को भी दो, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। और एक बात बताऊं, सास गाली दे तो गाली के बदले में गाली मत देना, गाली के बदले में उनको नजराना देना, नाश्ता देना, प्यार देना। देखो, जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती हैं। ताकत से जो मुहिम सर नहीं होती वो मोहब्बतों से सर होती है। हाँ, बात मैं खत्म करने लगा हूं क्योंकि अजान का वक्त करीब है। दो बात पढ़ूंगा, बात खत्म कर दूंगा, ध्यान से सुनो।